أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ہوا جو اسماء اشارہ ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا جو قریب اور بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جس کے مراد وہ ہے اشارہ، اسماء اشارہ ہے. هو الذی خلق لکم، الذی جہاں جہاں پر آتا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، خدا کے قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. هو الذی، وہ ذات جس نے پیدا کیا، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ جو زمین کے اندر تمام چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا. وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. یہ یہاں کا ترجمہ میں نے جو سرسری ترجمہ کیا، هو الذی یعنی لفظاً جو ترجمہ کیا، هو الذی وہ ذات جس نے پیدا کیا زمین کے اندر کی جمیع چیزیں، جملہ چیزیں جو کچھ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا. اس سے قبل یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت جو ذکر فرما رہا ہے، انسان کی بقا کے خاطر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دنیا کے اندر پیدا کی اس کی طرف اشارہ ہے. اس سے قبل جو بتایا گیا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، کیسے گمان کر سکتے ہو، اللہ رب العزت کے منکر کیسے بن سکتے ہو جبکہ اس نے تمہارا وجود، تم کو وجود میں لایا جبکہ تم کچھ نہیں تھے، ماں کی شکم میں تمہارا وجود پیدا کیا اور اس کے بعد زندگی بخشی اور تمہاری نشو و نما ہونے کے بعد تم جب ماں کے شکم سے تولد ہوئے تو بعد ازاں تم کو جو موت آئی زندگی گزرنے کے بعد، پھر اللہ کی طرف تم کو رجوع ہونا ہوا. تو پہلے جو بیان ہوا، اللہ رب العزت نے انسان کی وجود اور زندگی کو بتایا. زندگی آنے کے بعد ہی، زندگی میں وجود میں آنے کے بعد ہی اس کو نشو و نما، اس کے پالنہار کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اب جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے لیے اللہ نے جو دنیا کے اندر نعمتیں بنائی، تمہارے وجود کو پالنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے نعمتیں جو دی، اس کا اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے. ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ جمع چیزیں پیدا کیے ہیں وہ تمہارے لیے ہے جمیعا. ثم استوى الى السماء، اس کے بعد کیا کیا؟ استوا کیا. کیا کیا؟ الی السماء،
زمین کے اندر جو چیزیں پیدا کی اس کے بعد رجوع ہوا آسمان کی طرف، الی السماء فسوہن سبع سماوات، پھر اس کے بعد اس نے 7 طبق آسمان بنائے، 7 طبق آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت بھلے ہی ترتیب کے اندر زمین کا وجود میں آنا آسمان کے بعد ہے، اور زمین کے وجود کے بعد انسان کا وجود ہے، لیکن بیان کے اندر، تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ترتیب وار جو اللہ نے وجود میں لائیں، لیکن ترتیب کا اولاً جو درجہ دیا گیا وہ کس کو؟ صاحب انسان کو۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، ہم نے 7 زمین و آسمان جو بنائے، یا زمین کے اندر جو خوبیاں پیدا کی، جو اشیاء پیدا کیے، یہ سب کچھ کس کے لیے بنائے؟ تمہارے ہی خاطر بنائے۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندے، ہم نے جو کچھ بنایا تمہارے خاطر بنایا، تو بندے کو کتنا جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جگمگات ہٹ جو ہے آسمان اور ستاروں کی، یہ سورج اور چاند، اور یہ زمین کی ہری بھری لہلاتی ہوئی کھیتیاں، پھول، درخت، پتے، یہ سب کچھ صاحب انسان کے لیے ہے۔ ایک انسان ہی ایسا ہے کہ جو ناشکرا ہے، نہ اس کی قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ کبھی اس کی طرف اپنا ذہن جگر ڈال کر کے، اپنے دماغ سے سوچ کر کے اس کی خدا داد دی ہوئی چیزوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھونکتا ہے، نہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور خدا کی قدرت کی طرف ہم کو متوجہ ہو کر اس کے اندر، اس کی خدا داد چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اب خارجی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو کہ زمین وغیرہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہم زندگی بخش کر ہمیں زندگی بخشنے کا ذکر فرمایا گیا تھا، اور اب زندہ رہنے کا اسباب کا، کیونکہ زمین کی نعمتیں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے، مگر چونکہ زندگی اصل ہے اور نعمتوں سے نفع حاصل کرنا اس کے فروع، اس لیے زندگی کا ذکر پہلے فرمایا، اس کے بعد تمام نعمتوں کا۔ تیسرے یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے کہ ہمیں رب نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اتفاقیہ اسباب جمع ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے، لہٰذا ہم پر رب کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ سورج سے دانا پکا، اس سے آٹا بنا، جو ہمارے والد کے پیٹ میں جا کر خون بنا، اور خون نطفہ بن کر ماں کے رحم میں آ گیا اور ہم پیدا ہو گئے۔ اس میں رب کا کون سا احسان ہے؟ اس وہم کی تردید کے لیے اب فرمایا گیا کہ یہ تو سوچو کہ یہ سب اسباب کس نے پیدا فرمائے، اور ان میں یہ تاثیریں کس نے بخشی؟ کہنا پڑے گا کہ رب نے، لہذا احسان رب ہی کا ہے، یہ ثبوت ہوا۔ هو الذی خلق، قرآن کریم میں هو الذی کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی اظہار قدرت کے لیے، یہاں دونوں مقصود ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے یا وہ رحمت والا ہے، کبھی کسی خاص بندے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی هو الذی کا آتا ہے، جیسا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
وہ شان والا ہے جس نے ایسی شان والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہاں حضور کی شان کا اظہار مقصود ہے کہ اگر میری شان دیکھنا ہے تو میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو۔ بے دیکھی چیزوں کو ان کا مظاہرے سے جانا جاتا ہے، جان کو اعضاء کی حرکت سے معلوم کرتے ہیں، اس ایسے ہی رب کو عالم کی حالت سے معلوم کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خلقہ قدر کے معنی ہیں، یعنی اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں نہ سارے انسان۔ اب آیت کا مقصد یہ ہوا کہ جو کچھ پیدا فرمایا جا چکا ہے تمہارے لیے تھا، اور جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ سب تمہارے ہی خاطر ہے۔ لکم اس میں لام نفع کا ہے، نفع کا ہے، یعنی تمہارے نفع کے لیے چیزیں پیدا ہوئی کہ جس سے تم دنیاوی یا دینی یا دنیاوی نفع حاصل کرو، یعنی بعض چیزوں کو کھانا، بعض کو پہننا، بعض کو پینا وغیرہ، یہ دنیاوی نفع ہے۔ بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا وغیرہ دینی نفع ہے۔ ما فی الارض جميعا، اس سے معلوم ہوا کہ ان زمین کی ساری چیزیں، خواہ وہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو، سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی، کہ بلکہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ سب ہمارے کام میں آتی ہیں۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبو، دل پسندیدہ آوازیں، حسین صورتیں، وہ لذیذ چیزیں بلا واسطہ ہمارے لیے ہیں، اور لکڑی، لوہے، تیر، کمان، رسی وغیرہ اس لیے بنی کہ ان کے ذریعے ہم غذائیں حاصل کریں، اور بیماریاں اور مصیبتیں ہماری عبرت کے لیے پیدا فرمائی گئیں۔ موت اس لیے بنی تاکہ دنیاوی نعمتوں سے ہمارے اگلے اور پچھلے لوگ نفع حاصل کریں۔ اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی نہ مرتا تو زمین بھی تنگ ہو جاتی، اور روزی بھی، اور بے شمار لڑائی جھگڑے واقع ہوتی، اور پہلے لوگ حکومت پر قائم رہتے اور پچھلے اس سے محروم ہو جاتے، اور مشقتیں اور مصیبتیں بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے بنی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا، یعنی تمام اسباب جو ہے انسان ہی کے خاطر ہے۔ اگر سردی گرمی کی مصیبتیں نہ ہوتی تو اونی کپڑوں کا کارخانے اور خسخانہ بنتی وغیرہ کچھ نہ ہوتے۔ اگر بھوک نہ ہوتی تو سارے غذائیں بیکار ہو جاتی۔ اسی طریقے سے عرض کے ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد فرمایا، حتیٰ کہ زہر، قاتل اور سانپ وغیرہ بھی بہت دوائیوں میں کام آتے ہیں۔ بہرحال سب چیزیں ہماری نفع کے لیے ہیں۔ تفسیر عزیزی۔ ثم استوى الی العرش، ثم استوا سوا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں برابری اور مساوت، اس لیے سیدھی چیزیں کو مستوی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں، نہ تو اونچے نہ نیچے اور نہ ٹیڑھے میڑھے۔ پھر اس کا استعمال قصد اور ارادے کے لیے ہونے لگا۔ عرب والے بولتے ہیں استوا کا کالسہیم المرسل، یعنی اس کا چھوٹے ہوئے تیر کی طرح قصد کیا۔ چونکہ پہلے معنی یعنی برابری سے رب تعالیٰ پاک ہے، اس لیے دوسرے ہی معنی مراد ہیں۔ چونکہ زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی گئی تھیں، اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد، بارش اور چاند، سورج
ستارے وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد زمین ہے، کیونکہ ہم اس پر ہی رہتے ہیں، اور زمین کے لیے آسمان بنایا گیا، اس لیے یہاں ثم ارشاد فرمایا گیا، خواہ آسمان زمین سے پہلے بنائی ہوئی ہو بعد میں، یا لیکن زمین کے تابع ہے، آسمان زمین کے تابع ہے، اس لیے درجے اور رتبے میں زمین سے پہلے ہی ہے، اس لیے ثم صحیح ہے۔ ہماری اس تقریر سے بہت بڑے اعتراضات اٹھ گیا، جس کے ہمارے اعتراضات کے جواب کے موقع پر عرض کیا جائے گا۔ ثم سما، اونچے چیز کو بھی سما کہتے ہیں اور آسمان کو بھی، مگر یہاں آسمان مراد ہے، جیسا کہ آئندہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان بھی ہمارے لیے ہی بنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے زمین بنی اور زمین کے لیے آسمان، تو ہمارے لیے آسمان۔ فسوّہن، یہاں سوا برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہیں، یعنی آسمان کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اس میں کہیں بھی سوراخ یا شگاف یا ٹیڑھا پن نہ رہا۔ سبع سماوات، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماں عرش کرسی کے ساتھ ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ، لہذا ماں عرش کرسی کے 9 ہیں۔ پرانے فلاسفہ 9 مانتے ہیں اور اس آیت کا یہی معنی کرتے ہیں۔ آسمانوں کے ساتھ ہونے میں عجیب حکمت ہے، کیونکہ ہر آسمان پر ایک سیارہ ہے۔ اگر آسمان ایک ہی ہوتا اور سب سیارے تارے ایک پر ہوتے تو زمین کا انتظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند ہے اور چوتھے پر سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے، اور چاند اور دیگر سیاروں سے اس کے اندر رنگت و لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آ جاتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے جاندار فنا ہو جاتے اور کھیت باغ جل جاتے، اور اگر چاند چوتھے آسمان پر ہوتا تو اتنی ہلکی شعاعیں زمین تک نہ پہنچتی، جو کہ پھلوں میں رنگت و لذت پیدا کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ لہذا جس سیارے کو زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا، اس کو اسی قدر دور رکھا گیا۔ انہی فاصلوں کے فرق کے لیے 7 آسمان بنائے گئے، اور ان میں 100 حکمتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، جس کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا وہو بکل شیء علیم۔ اس میں یہ تو بتایا گیا کہ رب نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا بہت علم حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، یوں ہی بے علم بے فائدہ نہ بنایا۔ جس چیز کو جہاں رکھا اور جس کو جیسا بنایا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ایسے ہی تمہارے جسم کے سارے اجزاء ہمارے علم میں ہیں، خواہ وہ اجزاء تمہارے مرنے کے بعد ہوں یا اڑ جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا جل جائیں یا ذروں سے مل جائیں، اور پھر ان پراگندہ اجزاء کو جمع کر کے ان میں دوبارہ روح ڈال دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو اسے ہو جس کے علم میں یہ کچھ نہ کمی ہو یا قدرت میں، لہذا تم قیامت کا انکار نہ کرو۔ غرض کے سارے عالم اجسام انسان کے لیے بنا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام تمام مخلوق سے
پیچھے ہوئے، اور جب انسان فنا ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اور جن بستیوں پر انسان کے گناہ کی وجہ سے عذاب آئے وہاں ساری مخلوق فنا کر دی جائے گی۔ جب اصل مقصود نہ رہا تو تابع چیزوں کا کہاں رہنا بقا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کے خاطر یہ تمام چیزیں وجود میں لائی، کائنات کا ذرہ ذرہ ہو، یا زمین ہو، یا آسمان ہو، یا سورج ہو، یا نباتات ہو، حیاتات ہو، جو کچھ بھی ہیں اللہ رب العزت نے انسان ہی کے خاطر پیدا کیا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو صاحب انسان، جب اللہ کو پکارنے والا کوئی ایک بندہ دنیا کے اندر نہ رہے گا، اللہ پکارنے والا دل دنیا کے اندر نہ رہے گا، اس وقت اس بستی پر جو انسان ہوں گے جو کہ اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے، کفر کریں گے، یعنی وہ دل دنیا کے اندر نہ رہے گا، وہ جسم دنیا کے اندر نہ رہے گا، جو کہ اللہ کو پکارنے والا خالصتاً لوجہ اللہ، لفظ اللہ سے زبان سے نکلنے والا کوئی زبان نہ ہوگی، کوئی دل نہ ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت سور پھونکنے کا، قیامت کا حکم دے دے گا۔ اس وقت دنیا کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو صاحب انسان وجود سے ختم ہو جائے گا۔ جب انسان ہی کا وجود نہ رہے گا تو اللہ رب العزت تمام دنیا کو، کائنات کو درہم برہم کر دے گا۔ یعنی مقصد جو دنیا کا پیدا کرنا تھا وہ صاحب انسان تھا۔ جب صاحب انسان ہی نہ رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، تمام جاندار بے جاندار چیزیں ریزہ ریزہ درہم۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اس عظمت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب انسان کو وجود میں لایا۔ جو صاحب انسان کا وجود کائنات کا وجود بنا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وجود کی ابتدا کائنات کی ابتدا، اس وجود کا اختتام کائنات کا اختتام۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھے، اور اس کا اطاعت فرما بردار بنا کر رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر ثابت قدمی رکھے۔ جب یہاں سے اٹھائے تو ساتھ ایمان پہ اٹھائے۔ جب قفس عنصری سے ہماری روح پرواز کر جائے تو ہمارے زبان پر آخر کلمات یہی جاری ہوں، حق لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔